ہم اچھے ہوں گے تو ہم حکمران تو آسمان سے نہیں اترتا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آسمان سے اتر کے ہم پر حکمران بھی نازل ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ حکمران ہے ہمارا. ہم انہیں سے کوئی ہوتا ہے. تو اس دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ جو نعرے ہیں سماجی انصاف کے، یہ جو دن منائے جاتے ہیں، یہ 20 فروری کا دن آ رہا ہے تو بین الاقوامی طور پر یہ جسٹس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے. 20 فروری سماجی انصاف کا دن. یہ کھوکھلے نعرے ہیں اور بہت سارے نعروں کی طرح انسانی حقوق کے نعرے ہو گئے، خواتین کا حقوق اور فلاں کے حقوق. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. وہاں انسانیت کہاں گئی؟ یہاں جو ہمارے جو بڑے بڑے چشمے لگا کر جو آنٹیاں جو بینر کھڑے کر دیتے خواتین کے حقوق کے لیے نکلتی ہیں، جو کون سی سوسائٹی سول سوسائٹی کے لوگ، یہاں یہ لوگ نظر نہیں آئے. بس خالی پوری باتیں ہیں، کبھی انصاف ہے اور ہم عدل قائم کریں گے اور لوگوں میں مساوات قائم کریں گے. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے. تو اس صورت میں ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ مسلمانوں کا فریضہ. حکمرانوں سے تو ہم نے ہاتھ دھو لیے، ان سے ہمیں کوئی امید 57 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے اور 3.25 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے، ہم 10 سے مس نہیں ہو رہے. تو ان حکمرانوں سے تو ہمیں کوئی امید، خود اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے ہمارے نوجوان اللہ کی طرف رجوع کریں. اس حالت میں بھی جب کہ ایک مسلمان جو ہے وہ بھوک سے بلبلا کر بچہ وہ فوت ہو جاتا ہے، جو ان کی بمباری کا شکار ہو کر اس کے چھیتڑے اڑ جاتے ہیں اور ان کے کوئی زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں، جو ہسپتال جس میں اس کا علاج اس کو بھی بمبارمنٹ کا شکار کیا جاتا ہے اور اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جو خاتون ہے اس کی عزت کو بھی تار تار کیا جاتا ہے. اس حالت میں اگر کوئی مسلمان نوجوان ہے وہ اپنے علل تلل میں پڑا ہوا ہے تو اس سے بڑی غفلت ہو سکتی ہے. اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پہلا فریضہ ہمارا توبہ ہے. ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں کہ یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کا، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ جو پوری ایک جگہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کہیں نہیں کہیں اثر ظاہر ہوتا ہے، تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. وہ لوگ تو شہید ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، ان کی اگر دنیا خراب ہوگی تو آخرت ان کی بن گئی. تو پہلا نتیجہ ہوا ہمارے. دوسرا جو ہمارا فریضہ ہے ان کے لیے آواز بلند کرنا. یہ جن لوگوں کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، جن کو ہم لیڈر سر پر اٹھا کر رکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں اور ہمارے بڑے ہیں، ان سے جا کے کہیں جس کو آپ نے منتخب کیا اس کو کہیں اس کے لیے آواز بلند کریں. میں نے عرض کیا تھا کہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں جو لیڈ کر رہی ہیں ملک میں اور انتخابات میں آپ نے ان کو ووٹ دیے، ان میں سے کسی ایک نے بھی غزہ کے لیے آواز بلند نہیں کی. یہ آپ کے حکمرانوں کی اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اور اس سے ہمارا ضمیر اور ہماری حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں. ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے. ہمیں تو اپنی گلی کی پانی لگائے گا، ہماری گلی پکی کرے گا، بجلی کی لائن ٹھیک کرے گا، یہ ہمارے تھانے کے کام کرے گا، یہ سوچ ہے. تو تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، حضور نے فرمایا کہ برباد اور ہلاک ہو روپے اور پیسوں کا بندہ. تو پیسوں اور روپے کے لیے اور دنیا کے لیے کر رہے ہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص جن پر اللہ نظر کرم نہیں فرمائیں گے، ورجل لا یباع اماما لا یباعه الا للدنیا، کہ جو شخص کسی حکمران کو اس لیے منتخب کرتا ہے کہ وہ اس کی دنیا میں اس کی سہولتیں اس کے لیے اس کو فراہم کرے، ایسا شخص لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ. 3 شخصوں میں ایک شخص وہ ہے. تو یہ وہ لوگ سن لیں جو اس بنیاد پر لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کہ کل ہمارے کام کرے گا، ہماری گلی اور ہماری سڑک، ہماری بجلی اور ہماری پانی اور ہمارے گیس کے مسائل حل، اس لیے میں اس کو ووٹ دوں، چاہے وہ جتنا بھی بد کردار ہو، کیسا بھی ہو، اور جس سے بھی اس کا تعلق ہو، مجھے اس سے کوئی ایسا شخص جو ہے حضور نے فرمایا لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ. یہ جو کچھ ہم نے کیا ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟
ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ انتخاب اور یہ ووٹ یہ بھی ایک حق ہے جو اس کو ہم نے کہا، اور یہ بھی ایک ظلم ہے۔ تو پہلا عمل جو ہے توبہ ہے۔ دوسرا مسکینوں کے لیے جو ہو سکے آپ کے قلم سے، آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے، آپ کے سڑک پر نکلنے سے اور آپ کے سوشل میڈیا پر جو ہے پوسٹ لگانے سے جو کچھ ہو سکتا ہے ان کی آواز بلند کریں۔ تیسرا عمل جو ہے وہ ان کی مالی مدد جتنی آپ سے ہو سکے۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان اور باقاعدہ ہمارے اس ادارے سے متعلق بعض وہاں ایسی تنظیمیں پہنچی ہوئی ہیں جو وہاں ان کی مالی مدد کر رہی ہیں، اس وقت ان کے ساتھ کوشش کر رہی ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ان کے لیے دعا ہے۔ دعا جو ہے دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب آدمی بے بس ہو، ہمارے بس میں سوائے کچھ اس کے کچھ نہیں ہے، ہم اللہ کے سامنے لڑائیں، یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ کے سامنے روئیں۔ جب توبے کے بعد ہم اللہ کے سامنے روئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اپنے گھروں میں بتائیں، اپنے بچوں کو اس کی اہمیت بتائیں، ان کے حالات بتائیں، نوجوانوں کو بتائیں، نوجوانوں سے کہیں کہ یہ فیس بک اور یہ ٹویٹر اور یہ یوٹیوب اور ان چیزوں کے اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ یا اللہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمیں معاف فرما اور ان لوگوں کی غیب سے مدد فرما۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرعون کو اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر سکتا ہے، اور وہ ابابیل کے ذریعے ابرہہ کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، اور وہ آتش نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بنا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے سے بھی پہلے اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور وہ معجزہ دکھا سکتا ہے۔ تو ہم تو اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے آیت کریمہ کا ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ورد جو ہے ہر شخص روزانہ کی بنیاد پر اس کی مقدار مقرر کر کے ورد کر کے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔